وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا.
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں قیامت کے وقوع کے تعلق سے ہم نے باتیں آپ کے سامنے کی تھیں کہ انسان مرنے پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن مر کر کے دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین کم لوگ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہ رکھنے کی وجہ سے برائیوں کے اندر، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر اور معصیت کے اندر وہ پڑھتے ہیں، جس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ کی آیتوں میں دیا ہے۔ کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس نفس کی قسم جو انسان کو ملامت کرتی ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ انسان کا دل اندر سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت کو قائم کرے گا اور ہم کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہر فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے، لیکن انسان زبردستی اس کو انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انکار کرتا ہے تو نفس لوامہ اس کی ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس بات کی تم انکار کر رہے ہو۔ اسی کا اللہ رب العالمین نے قسم کھایا اور کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پور پور کو درست کر دیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قیامت کا انکار کر کے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ برائی پہ برائی کرتا رہے، معصیت پہ معصیت کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں کو انجام دیتا رہے، کیونکہ اس کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال و جواب کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا، کہا الم یروا انا خلقنا الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، تو وہ اب کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت بھول گیا۔ کہتا ہے قال من یحیی العظام، ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، وہو رمیم، اس حال میں کہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، قل یحییہا الذی انشاہا اول مرہ، اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ اپنے مخلوقات کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین جو کچھ کھاتی ہے انسان کے جسم کو، وہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارے رجسٹر میں سارا کچھ موجود ہے، اور ہم وہاں سے اس کو اٹھا کر کے تیار کر کے قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دیں گے اور حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ کنسپٹ دین اسلام کا اور شریعت کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بنی بنائی دنیا
سجی سجائی دنیا، اس پر رہنے والے اتنے سارے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ فنا کیوں کرے گا؟ قیامت کو قائم کیوں کرے گا؟ حساب و کتاب کا معاملہ کیوں ہوگا؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مومنون کے آخری آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے؟ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان یترک سدی، کہ اس کو اوامر کے بجا لانے کا اور نواہی سے اجتناب کرنے کا، اللہ کے حکموں کے ماننے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا اور منع کیا ہے ان کاموں سے رکنے کا، اس کو ہم حکم نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے جانب لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ کیا دوبارہ ہم تم کو زندہ نہیں کریں گے؟ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر نہ ہوگے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک ہی سورہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر 5 مقامات پہ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اب ہم تفصیل سے نہیں بلکہ اختصار سے ان مقامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، تاکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت بنے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو کس طرح سے زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے اور کس طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ غور کیجیے، سب سے پہلی نشانی قرآن مجید سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کس بات کا؟ کہ اپنے 40 لوگوں کو لیجئے اور لے کر کے جائیے کہاں؟ طور کے پہاڑی کے اوپر۔ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ لوگ جو پہنچے وہاں تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے رب کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس لیے نہیں کہ دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے، وہ اس لیے تاکہ حضرت موسیٰ عاجز ہو جائیں، سرکشی کر رہے تھے، ایسا سوال کر رہے تھے جو ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، سب کے سب مر گئے۔ جتنے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ قوم کے لوگ تھے، ان کو لے کر کے میں آیا تھا، اپنی ذمہ داری پہ لایا تھا، اب یہ سب کے سب مر گئے، اب قوم والوں میں جا کر کے میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ یہ لوگ کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اپنی اس فریاد کو رکھا کہ اللہ رب العالمین یہ سارے لوگ مر گئے، اب میں اپنے قوم والوں کو جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا پہلا مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر دیا ہے، پہلا مثال ہے یہ۔ دوسرا مثال ہے یہ، وہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو گاؤں کے دروازے کے اوپر، شہر کے پھاٹک کے اوپر لے جا کر رات کو اس کی لاش کو لٹکا دیا، اور صبح ہو کر کے اس نے واویلا مچانا شروع کیا کہ ہمارے چچا کو پہرے داروں نے قتل کر دیا ہے رات کے وقت۔ یہ لوگ پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیے، کوئی معاملہ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا اور کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے گوشت کو لے کر کے اس مردے کے جسم کے اوپر مارو،
وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھ کو قتل کرنے والا خود میرا بھتیجا ہے، ان لوگوں نے مجھ کو قتل نہیں کیا۔ یہ مردہ کو زندہ کرنے کی دوسری مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر دی۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، تیسری مثال لیجئے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ تھے، ایک بستی سے اللہ رب العالمین نے نکلنے کا حکم دیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں لوگ تھے اور سب کے سب کو موت نے پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، سب کے سب مر جاؤ، اور وہ سب کے سب مر گئے، ہزاروں لوگ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر زندہ کر دیا۔ کیوں زندہ کیا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگ اس کو جاننے والے نہیں ہیں۔ یہ تیسری مثال ہوئی۔ اب اس کے بعد آئیے چوتھی مثال، حضرت عزیر علیہ السلام سفر کر کے جا رہے تھے، بیت المقدس سے ان کا گزر ہوا۔ کب؟ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جب وہ گزرنے والے گزر رہے تھے اس بستی سے جو بستی اپنے چھت کے بل زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی، یعنی چھت اس کے نیچے تھی اور اس کے دیواریں اوپر تھی، الٹ دی گئی تھی بستی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا قیامت کے دن اس بستی کو بھی تو زندہ کرے گا؟ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں یا جو لوگ موجود تھے مر گئے، کیا اللہ تو قیامت کے دن ان کو بھی دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اسی وقت وہیں پر موت دے دی، اور 100 سال تک موت دے دی۔ 100 سال کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 سال کی اس مدت میں ان کی عمر بڑھی نہیں، بلکہ ان کی عمر جتنی تھی اتنی ہی رہی۔ ان کا بیٹا جو تھا وہ اس سے زیادہ بوڑھا ہو گیا، ان کے پوتے کی جو عمر تھی وہ اس سے زیادہ ہو گیا۔ شاعروں نے شعر لکھا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر، اور اشعار لکھے گئے کہ ایک آدمی جو ابھی جوان ہے اس کا بیٹا اس سے بوڑھا ہو گیا، اور اس کا پوتا وہ بھی بوڑھا ہو گیا اس کے نگاہوں کے سامنے، اور وہ آدمی ابھی جوان ہے، اس کے بالوں کے اندر سفیدی بھی نہیں آئی۔ 100 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور پھر اس کے بعد ثم احیاہا، اس کو زندہ کیا، اور کہا کم لبثت، کتنے دن تک ٹھہرے؟ یعنی 100 سال مر کر کے جو آدمی زندہ ہوا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اور یہ کوئی کہانی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ان آیتوں کی تلاوت میں نہیں کر رہا ہوں، ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، کتنے دن تک ٹھہرے بتاؤ؟ کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال مرا پڑا رہا وہ آدمی، اس کو احساس نہیں ہے کہ کتنے دنوں تک اس کی موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو جب گدھے کی طرف دیکھا پلٹ کر کے تو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں بھی چکنی ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ کہا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی چیز کو دیکھو، پینے کے پانی کی طرف دیکھو، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے۔ یعنی 100 سال تک وہ جو کھانا رکھے ہوا تھا، جو پانی رکھے ہوا تھا، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی، اور گدھا جو ہے وہ مر کر کے پوری طرح سے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ کہا وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں۔ ایک ایک ہڈی آ کر کے اپنے اپنے جوائنٹ کے اوپر فٹ ہونے لگی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور کہا کہ اسی طرح سے ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا کریں گے، اور ان کو اٹھا کر کے بالکل کمپلیٹ
انسان مخلوق بنا کر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ چوتھی مثال ہوئی، اور اس کے بعد پانچویں مثال ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ رب العالمین تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے؟ کہا قال بلا، یقین ہے اللہ رب العالمین، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ ایک آدمی کسی چیز کو سنتا ہے، سننے میں جو یقین اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس یقین کو اگر آنکھ سے دیکھ لے تو یقین کے اندر اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین، یعنی پورے طور پہ اس معاملے کیا، اس کی ایک مثال لیجئے کہ اگر آپ مجھے سچا سمجھتے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ اس وقت میرے پاس سب سے بہترین خوشبو موجود ہے، اگر آپ سچا سمجھتے ہیں تو مانیں گے کہ ہاں ہوگا مولوی صاحب کے پاس۔ اگر میں خوشبو نکال کر کے آپ کو دکھا دوں تو جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کے یقین میں اور جس وقت آپ نے خوشبو اپنے آنکھ سے دیکھ لی اس وقت کے یقین میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد خوشبو لے کر کے اگر آپ کے ہاتھ میں لگا دوں تو اس وقت جب آپ اس کو سونگھ لیں تو کہیں ہاں واقعی آپ سچ کہہ رہے تھے کہ یہ تو واقعی اچھا خوشبو ہے۔ یعنی جب آدمی اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنے لائف میں برت لیتا ہے تو اس کے یقین کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے جہنم کے بارے میں بیان کیا ہے، کہا کہ ان لوگوں کو جب جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یقین نہیں ہے، لیکن جب قیامت کے دن جہنم کو دیکھیں گے تب پورے طور پہ یقین ہو جائے گا، کہیں گے اللہ ہم کو دنیا میں واپس کر دے۔ اور دیکھنے کے بعد جب اللہ ان کو اٹھا کر کے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین اور سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جب جہنم میں ڈال دے گا اور جب آگ سے جلنے لگیں گے تو اس وقت کے یقین میں، جب دیکھا تھا اس وقت کے یقین میں اور جب سنا تھا اس وقت کے یقین میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہی حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہاں یقین تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اس یقین میں اور اضافہ کر لیں، اس یقین میں اور بڑھوتری کر لیں۔ اے اللہ رب العالمین نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آدمی یہ نہیں سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مر کر کے دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر شک تھا، ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو شک تھا تو شک کرنے کے بارے میں ان سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا۔ کوئی آدمی حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مت کہنا کہ ان کو مر کر کے زندہ ہونے کے اوپر شک تھا، وہ یقین چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو اپنے پاس رکھ لو، خوب ہلا ڈولا کے ان کو دیکھ لو، ان کو پہچان لو کہ یہی تمہارے پرندے ہیں، اور پھر ایک دن ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ان کا قیمہ بنا دو، قیمہ بنا دو، اور چاروں کو ایک ساتھ جمع کر کے 4 الگ الگ پہاڑی کے اوپر ان کے گوشت کا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ دو، 4 الگ الگ پہاڑی پر، اور کہا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ابھی اسمبل ہوئے ہیں، ابھی ٹوٹے پھوٹے تھے، کٹے پھٹے تھے۔ آدمی جب آپریشن ہوتا ہے تو چلنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کہا کچھ بھی نہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جیسے چاہے اپنے مخلوق کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے زندہ کرے گا اور دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 5 مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک سورت کے اندر بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور بیکار پیدا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جائے گا. اب اس کے بعد آئیے وہ آیت کریمہ جس کو ہم نے دلیل کے طور پر خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ بات کو مکمل کرتے ہیں قیامت کے وقوع کے اوپر. کہا اللہ رب العالمین نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ہم سے اور آپ سے کہ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میرے جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ. اللہ رب العالمین بلند ہے اس بات سے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بیکار نہیں ہوتا، اس کا ہر کام حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اللہ رب العالمین کا فیصلہ کسی کو برا لگے کہ یہ فیصلہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ برا ہوا ہے، لیکن اللہ کے سامنے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس فیصلے کو قبول کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالی کے فیصلے میں انسان کے لیے کبھی بھی شر نہیں ہوتا، خیر ہی خیر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایٹ پریزنٹ اس وقت آپ کو لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہوا، یہ فیصلہ غلط ہوا، لیکن آگے چل کر کے انجام کے اعتبار سے وہ فیصلہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس فیصلے کے گہرائی کو نہیں جان سکتے. اسی کو اللہ نے بیان کیا، کہا فتعال اللہ. اللہ رب العالمین بلند ہے اس بات سے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے. ملک الحق، حق کے ساتھ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے. ہوا رب العرش الکریم، اور وہ بزرگ عرش کا رب ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذرا غور سے اس معنی کو سمجھیے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر آؤ گے. انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ایک دن ہمارے طرف لوٹ کر کے آؤ گے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا تذکرہ کر رہا ہے. کہا کیوں تذکرہ کر رہا ہے؟ کہا عرش یا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالی مستوی ہے عرش کے اوپر. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. عرش اللہ کی کیسی مخلوق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ عرش کو سمجھا جا سکے. کہا کرسی یہ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. غور کیجئے، آیت الکرسی میں جس کرسی کا تذکرہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے. یعنی جتنی بڑی آسمان و زمین ہے اس سے بڑی وہ کرسی ہے، تب نہ آسمان و زمین کو محیط ہے. اب کتنی بڑی ہے دیکھیے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو قدم رکھنے کی جگہ ہے، کہا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو لپیٹ دیا جائے ایک جگہ پر اور اس کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر ڈال دیا جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی حیثیت وہ ہوگی جو ہمارے اور آپ کے انگوٹھی کی ہوگی کہ جس کو ہم نکال کر کے ایک چٹیل میدان میں پھینکتے ہیں. کوئی آدمی اگر چٹیل میدان میں اپنی انگوٹھی نکال کر پھینک دے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ انگوٹھی ملے گی؟ بھائی نہیں ملے گی، یا بہت مشکل سے ملے گی. کہا ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اس کے تمام مخلوقات کو اٹھا کر کے اگر کرسی کے اوپر ڈال دیا جائے
تو اس کی حیثیت وہی ہوگی کہ کوئی آدمی اپنے چھلے کو نکال کر کے انگلی سے اور چٹیل میدان میں پھینک دے. اور کہا پھر یہی کرسی کا اگر اس کو اٹھا کر کے عرش عظیم کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کرسی کی حالت وہی ہوگی جو اس انگوٹھی کی ہوئی تھی، جو 7 آسمان اور 7 زمین کی ہوئی تھی کرسی کے اوپر. اس عرش کا اللہ مالک ہے، غور کیجئے، اس کی ملکیت ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری عقل یہ محدود ہے، اور تم اپنے محدود عقل سے جو سوچتے ہو، محدود عقل غیر محدود عقل کی باتوں کو عقلی بنیاد کے اوپر تول کر نہیں سمجھ سکتی ہے. باتوں کو سمجھیے. کہا ہمارا اور آپ کا جو عقل ہے وہ محدود ہے، اس کی ایک مقام ہے، اور ایک مقام پہ جا کر کے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. لوگ آئے پوچھنے کے لیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں بتلائیے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ روح اللہ رب العالمین کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تم نہیں پکڑ سکتے ہو. دنیا کی پوری طاقت مل کر کے روح کیا ہے آج اس کا فیصلہ نہیں کر سکے. چاہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، ڈاکٹری کے اندر، طب کے اندر، دنیا چاند پر کیوں نہ چلی جائے اور جہاں کہیں کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ اس بات کو، اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتی ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے، نکل کر جاتی کہاں، اس کو پکڑا جائے، اس کو قید کیا جائے. دنیا ہے لگی ہوئی کہ روح کو لا کر کے اس کے جسم میں واپس کر دیا جائے، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے. لیکن یہ وہ قدرت ہے جو صرف، جس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. دنیا اس طاقت کے اوپر قابض نہیں ہو سکتی ہے. اسی کو اللہ نے کئی ایک مقامات پہ انسانوں کے سامنے بیان کیا ہے اس مسئلے کو. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عرش کا مقام اور ہمارے اس جسم کا مقام آپ سمجھ کے رکھیں کیا ہے. اور اگر جسم ہم کہتے ہیں کہ گل جائیں گے، زمین میں ختم ہو جائیں گے، تو جسم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر وہ ختم ہو جائے تو روح تو باقی ہے. جسم کی حیثیت صرف اور صرف ایک خول کی ہے جس کے اندر انسان کا روح رہتا ہے. اور اس جسم میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، طب کہتا ہے، میڈیکل سائنس یہ بات آج تصدیق کر چکی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے، جو سیلز ہیں جو دوڑتے ہیں، 4 مہینے کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے بنتے ہیں. 4 مہینے میں ختم ہو کر کے نیا بنتا ہے، پھر 4 مہینے میں وہ ختم ہو کر کے نیا بنتا ہے. سوائے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. لیکن جسم ختم ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، خون جلتا رہتا ہے، دوبارہ تیار ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین جب زندہ انسان میں خون کو دوبارہ تیار کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کے سیلز کو دوبارہ بنانے کے اوپر قادر ہے، تو کیا مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ وہ عرش عظیم کا رب ہے. اور کیسا عرش کہ جس میں کرسی سما جائے، اور جس کرسی میں 7 آسمان اور 7 زمین انگوٹھی کی طرح غائب ہو جائے، وہ اس کا رب ہے. اس کے سامنے کون سی چیز بڑی ہے اور کون سا کام اس کے لیے بھاری ہے؟ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. جو بھی کوئی شخص اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا کر کے پوچھتا ہے، پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ اکبر. اس آیت پہ غور کیجئے. کہا جو بھی شرک کرتا ہے وہ اپنے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ نے دلیل توحید کے اوپر اتاری ہے، شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. یہی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، جتنا مستی کرنا ہے کرو، جتنی سرکشی کرنا ہے کرو، جتنا طغیانی مچانی ہے مچاؤ، فإنما حسابه عند ربه. کہاں جاؤ گے؟ حساب میرے پاس ہے.
آ کر کے دینا پڑے گا حساب. اور اس دن کیسا حساب ہوگا؟ اللہ اکبر. 3 طرح کا ہوگا, 3 طرح کے معاملات ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کر دے. دوسرے لوگ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال کو رکھ کر کے عرض کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. وہ بندہ جواب دے گا ہاں اللہ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے, اللہ اکبر. مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دعا کرو اپنے لیے, دعا مانگیے اپنے لیے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمارا اور آپ کا شمار کر دے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ حساب کی کیفیت بتا رہا ہوں, جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بلائے گا اپنے پاس, قریب کرے گا, کان میں اس کے گفتگو کرے گا. اللہ اکبر. کہے گا یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. کہے گا ہاں رب, ہاں رب. ڈر کے مارے تھر 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 کانپ رہا ہوگا. اس کی حالت اور اس کی کیفیت یہ ہوگی, پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا قد سترتھا فی الدنیا, دنیا میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ, اور آج سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. یہ وہ لوگ ہوں گے دوسرے قسم کے. اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا اور کہے گا کہ یہ کیا تھا, کیوں کیا تھا. جس کے بارے میں کہہ دیا کہ کیوں کیا تھا, کہا پھر اس کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. پھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ, پکڑو پکڑو اس کو, جکڑ دو بیڑیوں کے اندر. ثم الجحیم صلوہ, گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز کی بیڑیوں سے اس کے گردن کو باندھ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا. آج پوچھو اس سے کہ قیامت کی گھڑی کیسی ہے اور قیامت کا منظر کیسا ہے, پوچھو اس سے. یہ حساب ہوگا قیامت کے دن میرے بھائیوں, جہاں اللہ رب العالمین, اللہ اکبر, ووضع الکتاب, کتاب کو سامنے رکھا جائے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنے کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تو آج اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. ووضع الکتاب, کتاب اس کے سامنے رکھا جائے گا. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, اور جو مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے یا ویلتنا, ہائے ہماری خرابی. ما لہذا الکتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا, ہم نے وہ گناہ جو صغیرہ کیا تھا, وہ گناہ جو کبیرہ کیا تھا, ہر ایک تو لکھا ہوا ہے, سب تو لکھا ہوا ہے. وہ گناہ جو رات کی تاریکی میں کی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جو عمل تم نے کیا ہے ہم حاضر کر کے قیامت کے دن دکھا دیں گے تم کو. ولا یظلم ربک احدا, اور یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ ایک گناہ کیے نہیں ہو تو اس گناہ کا تم کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا, اور یہ مت سوچنا اگر نیکی نہیں بھی ہے تمہاری تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو نیکی دے بھی دے گا. اللہ اکبر. کہا ایک شخص تھا کہ جب جنت میں داخل ہوا, غور کیجئے گا, جب جنت میں داخل ہوا تو دروازے پہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک نیکی کا بدلہ 100 گنا, ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. حساب کیا اس نے, اپنے اعمال کا حساب کیا. کہا 10 گنا ہونے کے باوجود بھی جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے مجھ کو دیا تھا, وہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے یہ تو میں نہیں پا سکتا تھا. تو کہا جب دوسرے دروازے پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے, بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب 18 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچایا کرتا تھا, اس لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اس کو عطا کیا تھا. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے دے, اور یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جس کو چاہے پکڑ لے. کوئی اس کے سامنے زبان ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا,
کوئی بات کرنے کی کوئی جرت اور ہمت نہیں ہوتی. کہا سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک ہی لائن میں اور کسی کو سر ہلانے کی جرت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے دربار کے سامنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. قیامت کے دن انکار کرنے والے لوگ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے بعد کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. وَارْحَمْ. اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ رب العالمین تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ توحید دل کے اندر مضبوط ہے تب بھی ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت کس کا دل کدھر پھیر دیا جائے، کس وقت کس کا دل پلٹ دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے قریب یصبح الرجل مؤمنا. آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، ویمسی کافرا. اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویمسی مومنا. شام کرے گا ایمان کی حالت میں. ویصبح کافرا. اور صبح ہوتے ہوتے پھر کافر ہو جائے گا. میرے بھائیو دوستو، فتنے کے اس دور کے اندر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو اپنے دل کے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اللہ رب العالمین کے مغفرت کے ہم مستحق اور حقدار ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت دلا دے. اے اللہ نیکیوں سے ہم سب کو محبت، ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اے اللہ ان اعمال کی توفیق دے جو ہم کو جنت سے قریب کر دے. اے اللہ ان اعمال سے ہم کو بچا جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے. جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.